الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو سورہ حجرات کی آیات کی روشنی میں مطالعہ قرآن جاری اور ساری ہے۔ آج ہم آیت نمبر 13 سے شروع کریں گے۔ یہ آیت جو ہے یہ اپنی معنوی وسعت میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی شان کریمی کا ایک خاص انداز بیان فرمایا گیا ہے، اور یہ آیت کریمہ پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے ایک وقار ہے، اور پوری انسانیت میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا جو تسلسل ہے اس میں اس آیت کریمہ کا ایک باقاعدہ کردار ہے۔ اور پھر یہ آیت کریمہ اپنی حرمت میں ایک ایسا تشخص دے رہی ہے حضرت انسان کو جس سے بہتر کسی تشخص کا تقدس، کسی بہتر تشخص کا امکان ہی موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق فطرت ہیں، خالق کائنات ہیں، جو وہ سمجھ سکتے ہیں دوسرا آدمی تو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ حضرت انسان کے فطری خد و خال کو، اخلاقی قدروں کو، روحانی اور نظری معاملات کو جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ دوسرا کوئی نہیں جانتا، اور جہاں اللہ تعالیٰ انسان کو رکھنا چاہتا ہے وہی حضرت انسان کی حرمت کی بقا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پوری انسانیت کو ایڈریس فرمایا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں، پوری انسانیت کو۔ یعنی یوں سمجھیے کہ یہ اسلامی ڈیموکریسی ہے پوری انسانیت کے لیے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی شان خالقیت کا تصور دیا کہ انسان اپنے مرتبے میں تو جو کچھ مرضی خود کو سمجھ لے، لیکن یاد رکھ تیری تخلیق کا جو عمل ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہے اور حکمت سے ہے۔ اور من ذکر و انثی، یہ پروسیس یہ دیا کہ ہم نے حضرت انسان کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا، اور اس سے بھی پہلے، یعنی یہ تو بنی آدم کا تصور تخلیق ہے نا جی، اس سے بھی پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو کسی عورت اور مرد سے پیدا نہیں فرمایا، اور حضرت حوا کو کسی عورت سے پیدا نہیں فرمایا۔ یہ تو اس کی شان خالقیت ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات نے پوری انسانیت کو وابستہ کر دیا اپنی شان خالقیت کے ساتھ، کہ جب تک انسان اس تصور عظمت کے ساتھ جڑا رہے گا تو انسان رہے گا۔ جب اس تصور عظمت سے ہٹ کر کوئی اور تصور قائم کرے گا
تو وہ انسانیت کے تصور سے ہی دور ہو جائے گا اور انسانیت کے دائرے سے بھی نکل جائے گا۔ اور پھر فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہاری شاخیں پیدا فرمائیں اور قبائل، قبیلے، کیوں؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہیں ایک دوسرے کی حرمت کا احترام ہو، شناخت ہو۔ لیکن کوئی شخص اپنی قبائلی، علاقائی، شخصی رنگ، نسل، جو کچھ بھی وہ سمجھتا ہے خود کو خود کے اعتبار سے، اس شناخت میں اترائے نہیں، غرور نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑائی جو ہے، تکریم جو ہے، احترام جو ہے، عظمت جو ہے، وہ قوم، قبیلے اور پیشے سے نہیں ہے، وہ رویوں کی حرمت سے ہے، رویوں کی تطہیر سے ہے۔ کائنات کے جس شخص کے رویوں میں جتنی طہارت ہوگی وہ خدا کے ہاں اتنا محترم ہوگا۔ یہ اللہ نے روڈ میپ دیا ہے پوری انسانیت کو کہ تقوی اور طہارت یہ عظمت انسان کے لیے ایک بنیادی تصور ہے، بنیادی عظمت ہے، بنیادی عنصر ہے۔ اللہ کے ہاں وہی مکرم ہے، وہی محترم ہے جس کے دامن میں تقوی ہے، اور جس کے دامن میں جتنا زیادہ تقوی ہوگا وہ زیادہ ہی اللہ کے ہاں محترم ہوگا، باعزت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ہاں بھی اس کا احترام ہوگا۔ یہ براہ راست ایک شناخت تو ہے تقوی، لیکن اس کا جو فلسفہ ہے وہ بڑا وسعت رکھتا ہے۔ اگر انسان انسانیت کے تصور میں، انسانیت کی حرمت میں، انسانیت کے سانچے میں، انسان کے ٹائٹل میں اس تقوی کے نور میں اتر جائے اور ہر شخص تقوی کی حرمت میں اپنے آپ کی شناخت پیش کرے، تو میں پورے یقین سے عرض کرتا ہوں کہ پوری انسانیت میں امن قائم ہو جائے گا، آشتی قائم ہو جائے گی، احترام قائم ہو جائے گا، کیونکہ تقوی وہ نعمت ہے جو تن کو بھی پاک رکھتی ہے اور من کو بھی پاک رکھتی ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو بہت ساری عبادات جو عائد ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت انسان پر، ان کا فلسفہ ہی تقوی ہے، ان کی حکمت ہی تقوی ہے، ان کا مقصد ہی تقوی ہے، اور بار بار تقوی اور طہارت کا تصور دیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ مثلا ماہ رمضان المبارک گزر رہا ہے، بھوکا پیاسا کیوں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ؟ بھائی صبح سے لے کر شام تک، سحری سے لے کر افطاری تک، نہ کھانا نہ پینا، اور نہ ہی ممنوعات کو ہاتھ لگانا ہے۔ کیا ہے بھائی مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ اس لیے فرض کیے گئے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، اس لیے فرض کیے گئے کہ تمہیں اللہ تقوی کا لباس پہنانا چاہتا ہے۔ اللہ تمہارا تن بھی پاک کرنا چاہتا ہے، من بھی پاک کرنا چاہتا ہے۔ من کی کائنات میں اٹھنے والے وہ احساسات جن کا رخ بدی کی طرف ہو، روزے کی طاقت اسے توڑ کر رکھ دیتی ہے، کیونکہ روزے سے دل کو بھی تقوی میسر آتا ہے، نظر کو بھی تقوی میسر آتا ہے، خیال کو بھی طہارت میسر آتی ہے، سماعت کو بھی، جتنے بھی حواس ہیں انسان کے، ہر ایک کے لیے طہارت اور پاکیزگی ہے۔ تو جب احساسوں میں اور حواس میں جس وقت پاکیزگی آ گئی، اخلاقی حرمت آ گئی، تو پلیدگی دور ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو ہر ایک چیز کا فلسفہ جو ہے، یعنی ہر عبادت، روزہ ہے، نماز ہے، ایون کہ حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان سب حقیقتوں کا جو مدعا اور فلسفہ ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی پر بار بار کیوں زور دیا؟ یہ اس لیے کہ جتنی بھی خرابی انسانی سوسائٹی کے اندر، انسانی معاشرے کے اندر، تہذیبوں کے اندر، تمدن کے اندر اور انسانی اقدار کے اندر جتنا کچھ بھی خرابیاں آتی ہیں، یہ تقوی نہ ہونے کی بنیاد پر آتی ہیں۔ اگر تقوی جیسی چیز انسانی سوسائٹی میں فروغ پا جائے
تو برائیاں ختم ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس دین کی بنیادی ہی تقوی پر رکھی۔ ابھی پچھلی آیات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا تصور دیا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی جو حکم ہو اس کے ماتحت چلو۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، مقام نبوت اتنا بلند و بالا مقام ہے کہ اس بارگاہ نبوت میں آواز کا اونچا جانا بھی، حد سے بڑھنا بھی آواز کا ناگوار ہے، اور حبط اعمال ہے، اعمال کا ضائع ہونا ہے۔ اور پھر ساتھ مان یہ فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو ادب رسالت میں رہتے ہیں اور اپنی آوازوں کو ادب رسالت کی عظمت میں وہ پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ بلند بخت ہیں جن کے دلوں کو اللہ تقوی کے نور سے بھر دیتا ہے، تقوی کے نور کے لیے ان کو منتخب کر لیتا ہے، اور انہی کے لیے مغفرت ہے، انہی کے لیے اجر عظیم ہے۔ بڑا سادہ سا جملہ ہے کہ ادب رسالت وہ فلسفہ حیات ہے جس سے دل انسان کا تقوی کے نور سے بھر جاتا ہے، محبت کی سرور سے بھر جاتا ہے، ادب کی عظمت سے بھر جاتا ہے۔ تو یہی وہ اخلاقی جذبے ہیں جس کی بنیاد پر معاشرتی استحکام ہے، تہذیبی اور تمدنی حالات میں برتری ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ احسان کے جذبے اسی تصور میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار جو ہے، اخوت کا جو رشتہ ہے، اسی حکمت کے مطابق تقوی کے اندر، انسان کے دل کے اندر جتنا تقوی کا نور ہوگا، انسان کی اخلاقی حرمتیں اتنی ہی بلند و بالا ہوگی۔ تو انسان خود کے لیے تو مفید ہے ہی صحیح، سوسائٹی، معاشرے اور تہذیب اور تمدن کے لیے بھی انسان جو ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے، خواہ اس کی زندگی قومی ہو، بین الاقوامی ہو، ہاں جی، ہر ایک کے لیے اس شخص کی زندگی جو ہے وہ مفید ہے اور فائدہ مند ہے، فیض بار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے جن چیزوں کو تقوی کے خلاف سمجھا، حرمت تقوی کے خلاف جن چیزوں کو سمجھا، ان کو نومینیٹ کر کے، ان کی نشاندہی کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو منع کر دیا کہ یہ چیزیں تقوی کی حرمت کے خلاف ہیں۔ جو چیز تقوی کی حرمت کے خلاف ہے وہ تمہارے تقدس کے بھی خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے ان چیزوں کو اس تصور میں پیش کر کے، یعنی ایک روڈ میپ دے دیا ہے کہ بھائی تقوی جو ہے یہ عزت کا باعث ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور تہ خاک بھی اور عالم قیامت میں بھی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو نظم معاشرت کے برقرار رکھنے کے لیے تقوی ایک بنیادی حیثیت ہے۔ یعنی یہ سمجھیے، اسے آسان طریقے سے یوں سمجھیے کہ جس طرح یہ انسانی پیکر ہے، یہ قالب ہے، اور اس کے عناصر ہیں آگ، پانی، ہوا اور مٹی، اور پھر اس کے طبعی عناصر ہیں، مطلب طول، عرض، عمق، اور جسم جوہر، جسم نامی، حساس، متحرک بالارادہ، یہ اس کے منطقی اور جناب والا فطری پہلو ہے اس کی، یہ ساری چیزیں ہوں، اور اس سارے قالب کے اندر، اتنی بڑی حقیقتوں کے اس جامع مجموعہ کے اندر روح نہ ہو تو ہر شے بیکار ہے، عنصر تو ہے مگر مفید نہیں ہے۔ ایسے ہی حضرت انسان کا جو تقوی ہے، یہ انسان کی انفرادی زندگی کی سے لے کر اجتماعی زندگی تک، یہ معاشرتی استحکام، قومی بین الاقوامی معاملات میں تقوی اسی طرح ہی ضروری ہے جس طرح وجود کے اندر روح ضروری ہے۔ روح نہ ہو تو وجود بیکار ہے، تقوی نہ ہو تو شرف انسانیت بیکار ہے۔ تقوی ایسی چیز ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے وہی اللہ کے ہاں عزت والا ہے۔ تو ظاہر ہے انسان کے فطری احساسوں میں یہ چیز موجود ہے کہ میری تکریم ہو، میری عزت ہو، یہاں بھی ہو، تحقاق بھی ہو، اور عالم قیامت میں بھی میری عزت ہو۔ تو اگر ہر شخص اپنی عزت کی جستجو میں تقوی اختیار کر لے تو پوری انسانیت سے خرابیوں کا
خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عزت کو عزت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو پراؤڈنس ہے، ہمارا جو فخر ہے، وہ فلاں چیز ہے۔ پر جس چیز نے ختم ہونا ہے وہ آپ کے لیے قابل فخر کیا ہے؟ جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ آپ کے لیے قابل فخر کیا ہے؟ یا آپ کے لیے فخر کا باعث کیا ہے؟ آپ کی تکریم کا وہ باعث کیا ہے؟ مثلا دولت ہے، انسان سمجھتا ہے کہ اس سے میری بڑی معاشرے میں اوبگت ہے، بڑا وقار ہے، بڑا یہ ہے، اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، بڑے بڑے دولت کے جغادریوں کی چھترول ہوتے ہوئے دیکھا، اور لوگ ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں۔ اگر یہ معیار ہوتا تو قارون سب سے بڑا معزز ہوتا، حامان، نمرود، فرعون، شداد یہ سب سے بڑے معزز ہوتے۔ ایک طرف آپ ان لوگوں کو رکھ لیں جن کے پاس کل دنیا کی دولت تھی، اور دوسری طرف حضرت بلال کو رکھ لیں، اور ایمان کی نظر سے جائزہ لے کر فیصلہ کر لیں کہ کون سی ایسی شخصیت ہے جس کا تذکرہ محبت اور عظمت کی علامت ہے، اور کون سی ایسی شخصیت ہے جس کا تذکرہ نفرت اور نکبت کی علامت ہے۔ ظاہر ہے رویے بولتے ہیں۔ حضرت بلال کے پاس کوئی دولت نہیں اور ساری زندگی نہیں آئی، مگر وقت کا خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہو، کہتے سیدنا بلال، بلال ہمارا سردار ہے۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کی نشاندہی قرآن کریم کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، ہم نے اپنے معیارات بنائے ہوئے ہیں، تجربے نے، مشاہدے نے، حالات نے، واقعات نے اور حقائق نے یہ ثابت کیا ہے، زمینی حقائق یہ گواہ ہیں اس بات کے کہ جو معیارات عظمت کے ہم نے بنائے تھے وہ سب دفن ہو گئے، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ برقرار نہیں رہ سکے۔ حالات نے جب کروٹ بدلی تو ہر شے بدل گئی۔ تو جو معیارات قدرت نے دیے ہیں عظمت کے، ان معیارات کو بقائے دوام حاصل ہے، وہ آج بھی زندہ ہیں، کل بھی زندہ ہے، کل قیامت کے دن بھی وہ زندہ ہیں۔ بھئی حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑی عظمت کا مالک ہے، بڑی دولت ہے، لیکن اسلام نے جس اونچ نیچ کا خاتمہ کیا ہے، ایک ہی تشت میں بلال کھا رہا ہے اور اسی تشت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف اسی تھالی میں کھا رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اسی تقویٰ کی حرمت پر اپنی سگی بہن کا رشتہ حضرت بلال کو پیش کیا تھا۔ یہ ہے وہ شرف، یہ ہے وہ وقار جسے قرآن اپنی حکمت کہتا ہے، اپنی عظمت کہتا ہے۔ تو قرآن کا دیا ہوا جو راستہ ہے، یہ مسلم اور نان مسلم دونوں طبقات جو اس وقت ہیں، دونوں طبقات، ٹھیک ہے میں الحمدللہ مسلمان ہوں، مسلمان کی حیثیت سے میں اسلام کی ہر عظمت کا اعتراف بھی کرتا ہوں، یقین بھی کرتا ہوں اور احترام بھی کرتا ہوں، ہاں، لیکن کیا میرا اسلام مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تقوی سے عاری دل لے کر آ، کردار سے خالی وجود لے کر آ، اور اخلاق سے خالی رویے لے کر آ؟ کیا میرا اسلام یہ مجھے اجازت دیتا ہے؟ نہیں۔ میرے اسلام نے تو مجھے ان انوار و تجلیات کے حسین اور جمیل گلدستے میں وابستہ کر دیا ہے کہ تیری یہ شرافت ہے، تیرا یہ کمال ہے۔ نان مسلم جو ہے، نان مسلم، ٹھیک ہے اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اسے پڑھنا چاہیے، بڑا ضروری ہے، مگر اگر وہ بھی تقوی اختیار کرتا ہے تو کم از کم بچتا ہے ان چیزوں سے جو انسانی اقدار کے خلاف ہیں، انسانی رویوں کے خلاف ہیں، جو انسانی امن و آشتی کے خلاف ہیں۔ اگر وہ بھی بچتا ہے تو دنیا میں تو اس کی بھی پذیرائی ہے نا۔ نہیں، تاہم میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ نے اسی بات پر رو کر کہا تھا کہ چو گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں،
کہ میں خود کو مسلمان کہہ رہا ہوں؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا تو پھر کہا اس لیے ڈر رہا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی جو مشکلات ہیں وہ کیا ہیں، میں جانتا ہوں ان کی حقیقت کیا ہے۔ وہ مسلسل، اور پھر کسی شاعر نے بڑا خوبصورت یہ جملہ بولا کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو جس وقت میں نے خود کو مسلمان کہا تو اب مجھے جھوٹ سے بچنا ہوگا، غداری سے بچنا ہوگا، بے حیائی سے بچنا ہوگا، جتنی بھی قلبی رغبتیں ہیں انسان کی، جس کا وسوسہ شیطان ڈالتا ہے انسان کے دل کے اندر، ان سے بچنا ہوگا، اور مجھے اپنے جذبات کی، احساسات کی، اپنی ذات کی اور اپنے دیگر معاملات کی قربانی دینا ہوگی۔ یہ ہے مشکلات لا الہ الا اللہ۔ پھر دین کی حرمت اور بقا جو مجھ سے تقاضا کرتی ہے، اس کے لیے جان تک بھی ڈالی جائے، اولاد بھی قربان ہو جائے، تو میں اسے شرف اور اعزاز سمجھوں۔ جتنی بھی قلبی رغبتیں ہیں، جب تک میں قربان نہیں کرتا تو خود کو مسلمان کہلوانے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ اب ساری آسائشیں میں سمیٹ لوں اپنے دامن میں، اور دین اسلام کے ٹائٹل پر لے لوں، دین اسلام کے تشخص پر میں یہ ساری چیزیں لے لوں، میسر کر لوں اپنے آپ کو، اور دین اسلام کی حرمت کا وقت آئے تو پھر میں کہوں کہ نہیں نہیں، یہ میرا کام ہی نہیں ہے، نہ میرے پاس جہاد کا جذبہ ہو، نہ بقائے دین کے لیے کوئی کردار دینے کا جذبہ ہو، اور نہ ہی امت مسلمہ پاکستان یا دیگر اسلامی عظمتیں جو ہیں ان کے وقار پر اگر زد آئے تو میں اپنا کردار نہ دوں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام کے نام پر میں لیتا ضرور ہوں، مگر دینے کا جب وقت آئے تو کوئی اور دے، یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ غداری ہے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے خواہ سوسائٹی جس بھی انداز کی ہے، اس میں تقوی کا جو فروغ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جب تقوی کا فروغ ہو جائے گا تو ہم نے جو اپنی ذہنی تراش خراش کے بت بنائے ہوئے ہیں نا جی، کبھی قبائلی عصبیت کا بت ہے، کبھی رنگ اور نسل کا ہے، کبھی علاقائی ہے، کبھی جغرافیائی ہے، اور کبھی زبان ہے، ہاں جی، یہ سارے جو بت ہیں، یہ معاشرتی قدریں نہیں ہیں، یہ تراشے ہوئے بت ہیں۔ کیا حقیقت ہے ان کی؟ کتنی قومیں آئیں اور تباہ ہو گئیں۔ مثلا قرآن کریم نے کتنی قوموں کا ذکر کیا ہے۔ تقوی کی بات پر میں نے قارون کی بات کی ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ قرآن کریم نے اس بات کی نشاندہی بیان فرمائی ہے اور تاریخ بیان فرمائی ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں جو ہیں وہ اونٹ اٹھایا کرتے تھے، جماعت پوری، ایک پورا جتھا اونٹوں کو اٹھایا کرتا تھا، اتنے خزانوں کا مبارک تھا۔ کیا آج انسانی معاشرے میں، جہاں مہذب معاشرے، کہاں کیا اس کے اس سارے تشخص کو کسی عزت کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھا جا سکتا۔ اور دوسری طرف حضرت زید بن حارثہ ہیں، ایک غلام ہیں، اسلام نے کیا تکریم دی، وہ بکتا آیا، بکتا 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 آیا غلام، لیکن جب دامن رسالت میں آیا تو اسے تقوی کی معراج ملی، تو آقا علیہ السلام کی ذات نے انہیں منہ بھولا بیٹا بھی فرمایا، اور ساتھ ساتھ انہیں اپنے عزیز رشتہ داروں میں بیعت بھی دیا۔ رنگ اور نسل اور علاقائی یا قبائلی عصبیت جو ہے، آپ ان کے نتائج دیکھ لیں، پوری تاریخ پڑھ لیں، جب تک یہ بہمی جذبے، یہ حیوانی جذبات کار فرما رہے، انسانیت جو ہے وہ بکھری رہی، ٹوٹی رہی، ٹوٹتی رہی، پھوٹتی رہی، رسوا ہوتی رہی، اور خون ریزیاں اسی تصور میں ہوتی رہیں، کہاں کہاں یہ گرتی پھرتی رہی۔ تو یہ جتنے کچھ بھی ہیں حقیقتاً، مثلا قبائلی عصبیت ہے، علاقائی عصبیت ہے، شخصی عصبیت ہے، خاندانی عصبیت ہے، یا کسی پیشے کی بنیاد پر عصبیت ہے، جو کچھ بھی ہے، آپ اپنی ذہنی تراش خراش سے جس وقت اس کا جائزہ لیتے ہیں تو کم از کم اس کے نتائج کو بھی سامنے رکھیں۔ پوری انسانی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، انسانیت جب بھی زد میں آئی ہے تو انہی
حیوانی جذبات کی زد میں آئی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو کہیں نہیں کچھ ملے گا کسی اقدار پر کوئی انسان آیا ہو یا کسی پر ایسا معاملہ ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے جو کردار دیا ہے اس اونچ نیچ کو ختم کرنے کے لیے، یہ ایک تابندہ حقیقت ہے اور ایک زندہ اور جاوید عظمت ہے۔ امت اگر اس عظمت پر وابستہ ہو جائے تو میں پورے یقین سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ انسانی معاشرہ جو ہے بڑی عظمت کا شاہکار بن جائے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب میرے مفادات ذات میں آئیں، مثلا جس طرح روزہ ہے میں نے رکھا ہے، کھانا پینا جو میری ضرورت ہے میں اس سے کنارہ کش ہوں اللہ تعالیٰ کے امر کے سامنے، تو یہ ایک پریکٹس ہے تقویٰ کی کہ جس طرح مجھے حکم الہی میں یہ چیزیں جو میرے لیے حلال تھیں وہ بھی نہیں میں استعمال کر رہا، تو جو چیزیں حرام ہیں وہ تو بدرجہ عتم جو ہیں وہ بدرجہ اولا، مطلب اس سے مجھے اعتراض کرنا چاہیے، بتنا چاہیے، لیکن میں نہیں بچ پاتا۔ ناظرین کرام، تعجب تو اس بات پر آتا ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا چو گویم مسلمانم بلرزم، لرز جاتا ہوں جب خود کو مسلمان کہتا ہوں، کہ دانا مشکلات لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کی مشکلات کیا ہیں؟ یہی وہ مشکلات ہیں کہ جو بت میں نے خیال سے تراشے تھے ان کو میں چھوڑ نہیں رہا، ٹھیک ہے، اور جو حقیقت میرے اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے اس کو میں اپنا نہیں رہا۔ اب میں معذرت کے ساتھ پوری امت مسلمہ سے معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائٹل اختیار کر لیا، ایڈاپٹ کر لیا کہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، بہت بڑا درجہ ہے مسلمان کا، بڑی عظمت ہے، بڑا وقار ہے۔ آپ اپنے مد مقابل کو کافر کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ وہ جناب بت پرست ہے، ٹھیک ہے، یقیناً وہ بت پرست ہے، وہ کافر ہے۔ وہ بت پرست کیوں ہے؟ اس کے پاس دلیل کوئی نہیں، یعنی بت پرستی کی کسی تصور میں کسی زمانے میں کوئی دلیل علمی بنیادوں پر کوئی نہیں ہے۔ وہ ان کے اپنے خیالی اقدار تھے، وہ تراش خراش تھی، انہوں نے جناب وہ بت بنا لیے۔ اور آج میں بڑا مومن بنتا ہوں اپنے آپ میں کہ میں مسلمان ہوں، میں بت پرست نہیں ہوں، ٹھیک ہے بھئی۔ جو شخص پیتل، تانبا، لکڑی، پتھر کا بت تراشے، مورتی تراشے، وہ تو کافر ہے، اس نے سامنے سے رکھا، اس کی تقریب کر رہا ہے، احترام کر رہا ہے، پوج رہا ہے وغیرہ۔ اور یہ تھا وہ الزام جو میں دے رہا ہوں اس شخص کو، وہ شخص جتنا اعلیٰ اخلاق کا ہو، اعلیٰ کردار کا ہو، جتنا وہ انسانیت کے ساتھ وابستہ ہو، چونکہ وہ بت پرست ہے لہذا میری نظر میں وہ نکارہ ہے، وہ کافر ہے، وہ بے ایمان ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، جو شخص پیتل، تانبا، کانسی یا کسی دھات یا لکڑی یا پتھر کی تراش خراش کر کے مخصوص اس کی شکل و صورت بنائے، تو اس پر تو میرا فتویٰ بھی ہے اور میرا خیال بھی ہے، میرا یقین بھی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ بے ایمان ہے، نان بلیور ہے، یہ بت پرست ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، ہر دور کے اندر اس کی مذمت ہوتی رہی ہے اور اسی کے خلاف انبیاء کی علیہ السلام کی جماعت کو بھیجا گیا ہے۔ لیکن آئیے، اگر کوئی ہندو، کوئی دوسرا مشرک یہ کرے، بت تراشے، تو وہ تو کافر، بے ایمان، فلاں 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 ہے بھی ایسا۔ لیکن جو میں اپنے اندر میں بت تراش، اپنے اندر کے بت تراش رہا ہوں، اپنے اندر، وہ میری خواہش نفس ہے، وہ میری خواہش نفس ہے، یعنی میں خود اپنے اندر بت تراش رہا ہوں، اس کی پوجا کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ وابستہ ہوں۔ ایک طرف اللہ کا قرآن بول رہا ہے، دوسری طرف میری خواہش ہے، اور جاتا ادھر ہوں جدھر خواہش لے جاتی ہے۔ بھائی لکڑی کا بت پوجنے والا، لکڑی کے بت کی تکریم کرنے والا تو مشرک ٹھہرا، اور جس نے خواہش کو خدا بنایا وہ کیا ٹھہرا؟ اہل علم بے شک مجھ پر فتویٰ لگائیں، لیکن میں قرآن کریم کا طالب علم ہوں،
میں وہی مانتا ہوں جو قرآن میں ہے، جو خیال آرائی جوڑ توڑ ہے اسے میں نہیں مانتا۔ قرآن کہتا ہے افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، یہ قرآن کریم چونکہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی جول جال نہیں ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ وہ کتاب ہے جس میں باطل کی گنجائش ہی نہیں ہے، باطل آ ہی نہیں سکتا، حق ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ میں قرآن پاک کا طالب علم ہوں، مجھے کسی مذہب کی شناسائی یا شناخت کی ضرورت نہیں ہے۔ افرأیت الذی من اتخذ الہہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو خدا بنایا؟ اب آئیے اس کا انجام کیا ہے، یہ بھی قرآن پاک نے بیان فرما دیا۔ یہ تو طے ہے کہ پیتل، تانبا، کانسی، پتھر کا بت پوجنے والا کافر ہے اور اس کا انجام جہنم ہے۔ حسب جہنم انتم لہا واردون، قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ لیکن ایسا ہوا کہ جو بت پرست تھے ان کو اللہ نے توفیق بخشی، دامن رسالت میں آئے، خدا پرست ہو گئے، یہ تو طے ہے۔ ان کو توفیق توبہ بھی ملی، توفیق ہدایت بھی ملی، جن کے نصیب میں نہ تھی یا جو اکڑے رہے ان کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن آئیے جس شخص نے بتوں کی پوجا کی اس کو توفیق بھی ملی، وہ دامن اسلام میں بھی آئے، نجات بھی پائی، مقام بھی پایا۔ اور جس شخص نے خواہش نفس کو بت بنایا، من کا رانجھا راضی کرنے کے لیے خواہش کی پیروی کی، خدا کو چھوڑ کر خواہش کے پیچھے چلا گیا، تو آئیے قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ نتیجہ ہے جو ہمارے اندر چھپے ہوئے بت ہیں جن کی پوجا ہم ہر روز کرتے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہو کر بھی کرتے ہیں، معافی نہیں ہم دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے خواہش کو خدا بنایا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے جان بوجھ کر اسے گمراہ کیا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ بت پرست کی ہدایت ممکن ہے کیونکہ اسے توفیق ملتی ہے، اور نفس پرست کی ہدایت ممکن نہیں ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ کوئی مفتی صاحب، کوئی مولانا صاحب اگر اس کی کوئی توجیہ کرنا چاہے تو دلیل کی بنیاد پر مجھے وہ آگاہ کر دے کہ میں نے غلط کہا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ أَضَلَّ يُضِلُّ إِضْلَالًا، گمراہ کرنا، اور أَضَلَّهُ اللہ کا فاعل جو ہے اللہ ہے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ جان بوجھ کر اسے باوصف علم کے گمراہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ اور پھر یہ نتیجہ ہے جو میرے اندر چھپا ہوا شیطان ہے، میں جب اس کی مان رہا ہوں، خدا سے دور جا رہا ہوں، خدا ذوالجلال کے احکامات کو پس پشت ڈال رہا ہوں، خواہش نفس کی پوجا کر رہا ہوں، کوئی ہو خواہ یار، وہ مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی مولانا ہو، کوئی پیر صاحب ہو، کوئی سیاستدان ہو، کوئی فلاں ہو، جو بھی کرے گا اس حکم کی زد میں سب ہیں، میں کروں تو بھی، زید کرے تو بھی، عمر بکر جو بھی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی زد میں ہے۔ جس نے افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، وہ کتنا بڑا بدبخت ہے وہ شخص جس نے خواہش کو خدا بنایا۔ اب حیرت ہے، کوئی صاحب علم اس کو نہ مشرک کہتا ہے نہ کافر کہتا ہے۔ جو خود گمراہ ہوا وہ تو مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، اور جس کو خدا نے گمراہ کیا آج تک کسی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ وہ گمراہ ہے۔ میری سمجھ سے یہ تو فلسفہ بالاتر ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے دانستہ اسے گمراہ کیا، اور پھر فرمایا وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اللہ اکبر، اللہ نے اس کے سماعت پر، کانوں پر مہر لگا دی، دل پر مہر لگا دی، ہدایت اس کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتی، آ ہی نہیں سکتی۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دیا، یعنی دلائل اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو اللہ کے بعد کون ہے جو اسے راہ دکھائے؟ بھئی جس کو خدا گمراہ کرے، خدا اسے گمراہی میں پھینک دے، اسے کون ہدایت سے دے سکتا ہے؟ ہدایت تو اللہ کا کام تھا اور اس نے اس کو گمراہ کر دیا، پھر اللہ سے بڑھ کر یا اللہ جیسا نعوذ باللہ کون ہو سکتا ہے؟ امت
خدائے ذوالجلال کے اس ارشاد کی حکمت کو سمجھے۔ جس دن امت نے اس آیت پر یقین کر لیا، نہ کوئی فرقہ رہے گا، نہ کوئی بد اخلاق رہے گا۔ اخلاق کے نور سے یہ امت بھر جائے گی اور فرقہ پرستی کی لعنت سے امت پاک ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے اس کے کان، دل، جتنے بھی حواس ہیں جہاں احساس سے، فطرت کے اعتبار سے ہدایت کے وہ جو سرچشمے ہیں وہ اس کے اندر داخل ہو سکتے تھے، وہ سارے کے سارے ختم اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، وہ راستے بند کر دیتا ہے ان حواسوں کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کی نشاندہی قرآن کریم کی آیت کر رہی ہے کہ بت پرست تو اس وقت یقیناً ہمارے ہاں معتوب ہیں، مبغوض ہیں، اور ہم ان پر جو کچھ بھی آتا ہے بولتے جاتے ہیں، خواہ وہ اپنے رویے میں کتنا مرضی بلند ہو۔ لیکن حیرت ہے جب لا الہ الا اللہ ہم نے کہہ دیا پھر رویوں میں تبدیلی کیوں نہیں آئی، اخلاق کیوں نہیں سنورے، کردار میں بہتری کیوں نہیں آئی، سوچ پکیزہ کیوں نہیں ہوئی، زبان پکیزہ کیوں نہیں ہوئی، سماعت پکیزہ کیوں نہیں ہوئی، ہمارے حواس اور رویے پکیزہ کیوں نہیں ہوئے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کا تکلم کر کے مذاق کیا ہے لا الہ الا اللہ کی حرمت کے ساتھ۔ تو آئیے توبہ کیجئے، خاص کر امت مسلمہ جس نے مسلکوں کے بت تراشے، خواہ وہ سیاسی ہو، خواہ مذہبی ہو، دینی ہو، کوئی ہو، جس نے امت کی وحدت کو پارا پارا کیا، جس بھی تصور کا وہ انسان ہے، کتنا بڑا مرضی انسان ہے، وہ مجرم ہے اس امت کا، خدا کا مجرم ہے، رسول کا اپنا مجرم ہے، معاشرے اور انسان اور معاشرت اور اسلام کا مجرم ہے، مسلمانوں کا مجرم ہے۔ کیا یہ بت نہیں ہے جو میں تراش خراش کرتا ہوں، اپنا خیال، پہلے خیال بناتا ہوں، پھر اس خیال کی روشنی میں ایک مسلک، ایک فرقہ بناتا ہوں، اور پھر اس کی پوجا شروع ہو جاتی ہے، پھر لوگوں کو کنونس کرتا ہوں، اور پھر جو میرے مسلک پر نہیں آتے میں اسے بے ایمان سمجھتا ہوں۔ یار حیرت ہے، اگر یہ بت پرست یہ کام کریں تو ناجائز، اور ہم خدا پرست یہی کام کریں تو یہ جائز۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا انسانی عمل ہے؟ حیرت اس بات پر ہے کہ میں جرم کروں تو وہ جرم نہیں ہے، اگر کوئی بت پرست یہ جرم کرے تو وہ جرم ہے۔ یہ قدرت کے فلسفہ تخلیق کے ہی خلاف ہے۔ جرم جرم ہے، کوئی بھی کرے، اس کا مواخذہ ہے، اس کے لیے قانون ہے، ضابطہ ہے، نظام ہے۔ تو بت پرست جو ہے وہ مشرک ٹھہرا، اور ہم اسے کہتے بھی ہیں، ان سے نفرت بھی کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، لیکن خواہش پرست جو ہے وہ آج محترم ہے، اور نتائج جو ہیں ہمارے سامنے ہیں۔ آئیے لوٹیے خواہش نفس کو پامال کر کے مرضی خدا کے نور میں اتریے، یہ انسانیت ہے۔ مرضی رسول کی حرمت میں اتریے، یہ انسانیت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے یہ جو ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اپنا تن بھی پاک کرو، اپنا من بھی پاک کرو۔ حیرت اس بات پر ہے کہ میرے وجود پر کوئی غلاظت یا آلودگی لگ جاتی ہے تو میری طبیعت میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے، میں اسے دور کر دیتا ہوں، پانی سے دھو دیتا ہوں، پھر صابن لگاتا ہوں، اور پھر جناب اللہ اسے ٹیشو سے صاف بھی کرتا ہوں، پھر ساتھ ساتھ جناب اللہ خوشبو بھی لگاتا ہوں۔ ظاہر پر یہ آلودگی لگی، لیکن میرے دل کے اوپر جو غیبت اور عیب جوئی اور سوء ظن، یہ آلودگی میرے دل پر لگی، میں نے کبھی دل کی صفائی کا اہتمام ہی نہیں کیا۔ تو حضرت انسان بالخصوص ہمارا معاشرہ مفروج کیوں ہوا ہے کہ ہم اس اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے روڈ میپ پر نہیں چلے۔ عظمت تقوی جو ہے وہ ہر حال میں وجود انسانی کے لیے، بقائے معاشرت کے لیے، اور انسانی عظمت اور انسانی سوسائٹی اور تہذیب کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح میں نے ابتدا میں یہ بات کہی تھی کہ جس طرح روح کے بغیر جسم بیکار ہے، اسی طرح تقوی کے بغیر زندگی بیکار ہے، اور انسانی معاشرے کے اندر اس جو جوڑ توڑ ہے، مار دھاڑ ہے اور خون خرابہ ہے، یہ صرف تقوی نہ ہونے کی بنیاد پر ہے۔ آئیے اپنے دل کے اندر تقوی کا نور پیدا کریں، اپنے اخلاقی رویوں کو سنواریں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس اونچ نیچ سے منع فرمایا ہے
اس کو دفن کر کے آگے بڑھیے انسانیت کی عظمت میں۔ ہم سب ابن آدم ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں آخری خطبات میں بھی یہی ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی کسی پر کسی کی کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت کا معیار تقویٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پوری انسانیت کو ایک منزل عطا فرمائی کہ اس طرف چلو گے تو زندگی تابندگی بھی بنے گی اور عظمت بندگی سے بھی آشنا ہوگی۔ اس لیے آئیے میں اور آپ زندگی کے اس تقدس کو محسوس بھی کریں اور اس پر عمل بھی کریں، اور اپنے من میں چھپے ہوئے بتوں کو بھی توڑیں۔ جس طرح ہم مندروں میں پڑے ہوئے بتوں کو توڑنے پر شیر ہیں، پہلے اپنے من میں جو چھپے ہوئے بت ہیں ان کو بھی ہم توڑیں، توڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کے دیے ہوئے تقوی کے نور میں اتر جائیں۔ انشاءاللہ یہ انسانی معاشرہ جو ہے ایک عظمت مآب بنے گا، عفت مآب بنے گا۔ انشاءاللہ بقیہ اس آیت کریمہ کا جو تسلسل ہے اگلی نشست میں پیش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔